فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ میٹرو ون نیوز دیکھنے والے تمام ناظرین کو آپ کے میزبان علی ذاکر کی جانب سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے رمضان کا خصوصی پروگرام جس کا نام ہے رمضان کے رنگ گریس کے سنگ۔ معزز خواتین و حضرات، اس پروگرام میں آپ کا ہمارا ساتھ یکم رمضان سے ہے جو کہ چاند رات تک رہے گا، اور اس پروگرام میں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارے مہمان ہوتے ہیں، اور آج بھی ہمارے ساتھ بہت سارے مہمان موجود ہیں، اور روز کی طرح میری کو ہوسٹ بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ میٹرو ون دیکھنے والے تمام ناظرین کو اور اسٹوڈیوز میں موجود تمام حاضرین کو رب عادل خان کا السلام علیکم۔ جیسے کہ علی نے آپ کو بتایا کہ ہمارے شو میں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات موجود ہوتی ہیں، تو وقت کو ضائع کیے بغیر میں اپنے گیسٹ کا انٹروڈکشن کروانا چاہوں گی، جن میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاص چانیہ صاحب، جو کہ فاؤنڈر ہیں چانیہ پرفیومز کے۔ سر آپ کو پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ پروفیسر نوشین رحمان صاحبہ موجود ہیں، جو کہ ہمدرد یونیورسٹی کے شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں اور بطور جنرل سیکرٹری اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ ساتھ ہی انجمن اساتذہ پاکستان ڈسٹرکٹ ساؤتھ کراچی فیمیل اور تعلیم میدان میں جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ پروفیسر ہمارے ساتھ جناب شمس اللہ صاحب موجود ہیں، جو کہ جدید تعلیم کے اور فروغ کے لیے جو ہے وہ اسکولنگ سسٹم کے جو فاؤنڈر بھی ہیں، اور بہت سارے بچوں کو جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں لے کر آتے ہیں جو آپ مقابلے میں دیکھتے ہیں، تو سر آپ کو بھی پروگرام میں بہت خوش آمدید۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ساجد یوسف صاحب، جو کہ چیئرمین اردو بازار ٹریڈ ایسوسی ایشن ہے۔ سر آپ کو بھی پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ ہمارے تمام مہمانوں کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور معزز خواتین و حضرات، جیسے آپ ایک برانڈ رکھا ہوا دیکھ رہے ہیں چانیاز پرفیوم، جو کہ ان کا مجھے پرسنلی بڑے
अच्छे फ्रेगनेंसेस लगते हैं और मेरा इनका फेवरेट परफ्यूम है स्पेशल ऊद। इनका जो है वो मुझे सबसे बेस्ट लगता है, जो कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि मेरी चॉइस ज़रा स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस वाली है, वुडी वाली, तो इनका जो स्पेशल ऊद है वो मुझे ज़बरदस्त। लेकिन इन्होंने भी जो ये अजरक सिंध की सकावत का जो एक परफ्यूम लॉन्च किया है, इसकी भी फ्रेगनेंस बड़ी ज़बरदस्त सी है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये आजकल बहुत सारे नए ब्रांड्स लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन ये जो ब्रांड है चानियाज़ परफ्यूम और चानियाज़ इंजीनियरिंग, ये जो है तकरीबन 1947 से पहले से जो है वो ये काम कर रहे थे। हमारे साथ वकास चानी साहब मौजूद है। वकास भाई कुछ बताइएगा कि किस तरह से काम कर रहे हैं, और जो अभी आपने एक ओवर रैपिंग मशीन बनाई है जो कि पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम बनाई है, बताइएगा। परफ्यूम बॉक्स करने की जो इशू आ रहा था कि ये परफ्यूम बॉक्स कैसे करें, तो अब परफ्यूम का मैंने काम शुरू किया तकरीबन 4 साल पहले शुरू किया, तो मैंने परेशानी हो रही थी कि भाई परफ्यूम को रैप कैसे करें, तो इसलिए फिर जो है ना हमने ओवर रैपिंग मशीन जो है ना खुद बनाई। बनाने के बाद पहले खुद यूज़ की, तो उसके बाद जो है वो ऑर्डर्स लोग दोस्त यार वगैरह सब जो है वो दोस्त आ गए कि भाई हमें भी जो है ना वो आप मशीन बना के दें। तो इस तरह से पाकिस्तान के अंदर पहली बार आपने ओवर रैपिंग मशीन बनाई। इससे पहले आपने बताया कि बाहर से बनकर दुबई करवा कर आती थी चीजें, दुबई से और चाइना से। अभी भी लोग दुबई से और चाइना से मंगाने, जो मेरे राब्ते में हैं, जो सर्कल होता है, तो वो एक दूसरे को बताते हैं, तो हमारे से ही जो है ना वो ले रहे हैं, चानिया इंजीनियरिंग से ही सारी मशीन ले रहे हैं। इसमें जो है वो सारी, इसके अंदर मैं अब जो है वो उसका फिलिंग मशीन भी मैं बनाने जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से जो है ना वो चानियाज़ परफ्यूम तो है ही, और चानियाज़ इंजीनियरिंग भी माशाल्लाह से अब है तो पुराना, लेकिन अब जो है वो लोगों के सामने आ रहा है। अच्छा वकास भाई, जिस तरह हम देखते हैं कि परफ्यूम्स के लोग बड़े शौकीन होते हैं, तो एक अच्छा ब्रांड है, तो मौजूद का इतना नज़रात आप वैसे तो स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, नंबर भी आपके पास आ रहा होगा चानियाज़ परफ्यूम का। ऑनलाइन के साथ साथ कोई फिजिकल आउटलेट या कोई फिजिकल स्टॉल आपका कहीं किसी जगह मौजूद है? हमारी अलग अलग कॉस्मेटिक की शॉप्स हैं जिनके ऊपर चानियाज़ का कियोस्क रखे हुए हैं ना, कियोस्क बने हुए हैं। तो वहाँ पे जैसे कि मिलीनियम के अंदर ग्लेट्स एंड ग्लैम है, और जो है पावर ऑफ चौरंगी पे माई चॉइस कॉस्मेटिक है, वहाँ पे जो कंडोलर्स वगैरह रखे होते हैं वो है, और अपना हैदरी में भी है। एट्रियम में था, अभी सेकंड फ्लोर पे ख़त्म कर दिया, अभी ग्राउंड फ्लोर पे इंशाल्लाह ताला ईद के बाद कोई बनाएंगे कि भाई ग्राउंड फ्लोर पे। बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरह का आपका ब्रांड है, मैं उम्मीद है कि ज़रूर लोगों को भी पसंद आएगा। बेस्ट सेलिंग परफ्यूम कौन सा आपका? बेस्ट सेलिंग अजरक है हमारा। अजरक, लेकिन मुझे जो पसंद है वो है आपकी स्पेशल ऊद। जी, आपकी थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन ये डिफरेंट हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है कि अपनी एक खुशबू का एक अलग जो है ना हर किसी का अपनी, लेकिन अजरक जो है वो बेस्ट सेलिंग है आपका। बिल्कुल, ये हमारे जान से बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं आपके लिए, आपके ब्रांड के लिए, क्योंकि पिछले 4 साल से आप काम कर रहे हैं और लोगों को आप बनाकर दे भी रहे हैं परफ्यूम्स अपने ब्रांड के नाम के अलावा। जो बड़ी कंपनीज हैं वो आपसे लेकर अपने नाम से इसको सेल कर रही हैं। पॉपुलर की भी हमारे साथ कोलैबोरेशन है। अच्छा, पॉपुलर इंडस्ट्री जो है जी इंडस्ट्री उनकी भी बाली परफ्यूम के नाम से उनको थोड़ा सा अलग है, उनको भी दे रहे हैं। अच्छा, वो फार्मूला आप ही बनाकर उन्हें देते हैं पूरा? ब्रांड भी मेरा ही है। अच्छा, ब्रांड भी आपका ही है? हाँ, ब्रांड भी मेरा ही है, मैंने उनके साथ कोलैबोरेशन की है। ठीक है। अच्छा, आज हमारा नंबर भी जो है वो स्क्रीन पर चल रहा होगा, और अगर कोई ओवर रैपिंग मशीन परफ्यूम के ब्रांड्स अगर इनसे रब्ता करना चाहें तो वकास साहब का नंबर जो है वो स्क्रीन पर है। चानियाज़ परफ्यूम और चानियाज़ इंजीनियरिंग से ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। और आज के हमारे मेहमान कुछ एजुकेशन के हवाले से भी यहाँ मौजूद हैं। मैम से कुछ सवाल? मैम से सवाल करने से पहले मैं हमारे अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में खूबसूरत आवाज़ से कलाम सुना जो हमाद रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद। थोड़ी देर में आपको दोबारा जहमत देते हैं, एक नया कलाम सुनेंगे। मैम, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि हमदर्द यूनिवर्सिटी में आप बतौर माहिर तालीम हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं, तो बच्चों की और तरबियत के लिए और असातिज़ा के लिए, उनको चीज़ें ट्रेन करने के लिए, क्योंकि सारे असातिज़ा ट्रेन होंगे तो वो बच्चों को सिखाएंगे, उनके लिए आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? देखिए, अगर आप एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन इस चीज़ का नाम नहीं है कि आपने चंद चैप्टर के चंद लाइनें बच्चों को पढ़ा के और कुछ इल्म दे दिया और आपने कहा जी आप अपनी ज़िम्मेदारी से आज़ाद हो गए। मुझे एजुकेशन फील्ड में जब से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, मैं सोचती हूँ कि एजुकेशन उस प्रोसेस का नाम है कि जिसमें आप अपने स्टूडेंट्स को उनके ज़हनी तौर पे भी और नशोनुमा कर रहे होते हैं और साथ में उनकी पर्सनालिटी को बिल्डअप कर रहे होते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि टीचर्स का ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है, जो मेरे मुल्क के अंदर इस चीज़ पे ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया जा रहा होता। टीचर ट्रेन होते हैं तो टीचर जान सकते हैं कि वो कौन है और उनकी ज़िम्मेदारी क्या है, और फिर वो अपने स्टूडेंट्स को जान सकते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स का साइकोलॉजिकल
क्या वो सोच है उसकी اور کس طرح اس کو ہم اس کے سوچ کے مطابق اس کو اس کے مطابق پڑھا سکیں. ڈفرینٹ اسٹریٹجیز یوز کی جاتی ہیں کلاس کے اندر. ایک اسٹریٹجی نہیں ہے کہ آپ گئے, آپ نے اپنا مارکر اٹھایا, آپ نے وائٹ بورڈ پہ لکھنا شروع کیا اور آپ نے کہا جی بس میری ڈیوٹی ختم ہو گئی. آپ کی ڈیوٹی کبھی ختم نہیں ہوتی. ایک استاد کی ڈیوٹی جب تک آپ ایک نسل کو پوری طرح گرو اپ نہیں کرتے. لائک میرے سامنے جو ٹیچرز ٹرین ہو رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو مختلف طریقوں سے اسٹریٹجیز سے پڑھاتے ہیں, ان کو سکھاتے ہیں تاکہ وہ آگے انہی اسٹریٹجیز کو یوز کرتے ہوئے اپنے بچوں کو پروان چڑھائیں. اور یہ صرف نہیں ہے کہ آپ نے علم دے دیا, آپ نے ان کی پوری پرسنالٹی بلڈ اپ کرنی ہوتی ہے. اچھا, دور حاضر میں آپ خواتین کی تعلیم میں کیا مشکلات درپیش جو آتی ہیں خواتین کو زیادہ تر, وہ کیا دیکھتی ہیں؟ آپ کا نظریہ کیا ہے اس حوالے سے؟ اگر میں شہری زندگی کے لحاظ سے دیکھوں تو خواتین کو اتنا پرابلم نہیں لگا. آج کل میں دیکھتی ہوں کہ خواتین بہت زیادہ تعلیم کے فیلڈ میں بہت زیادہ ہیں. لائک آپ فیمیلز زیادہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں, لیکن اگر دیہی علاقوں میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ ایک جینڈر ڈسپیرٹی ضرور موجود ہے. لائک وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی اگر بیٹا ہے تو اسی کو سب کچھ کرنا ہے اور بیٹی ہے تو ٹھیک ہے, یہ کانسیپٹ ہے کہ بیٹی کو پڑھا کے کیا ہی کر لیں گے, بیٹی کو پڑھا کے کیا کرنا ہے. لیکن میرے خیال میں اگر آپ بیٹی کو نہیں پڑھائیں گے تو اس کی جو جنریشن آگے چلے گی, اس کی جو نسل چلے گی, وہ کبھی بھی اچھے طریقوں سے نہیں گرو اپ ہو سکیں گی. بالکل, کیونکہ تعلیم آپ کو ٹھہراؤ دیتا ہے آپ کے مزاج میں اور آپ کی پرسنالٹی میں. اچھا میم, ایک اور سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہر چیز میں جدیدیت ہے, ہماری سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے, بہت سی چیزیں ایسی آ گئی ہیں, مصنوعی ذہانت آ گئی ہے. آپ اس چیٹ جی پی ٹی, چیٹ باٹ وغیرہ ان چیزوں کو تعلیم کے لیے کتنا مؤثر دیکھتی ہیں؟ چیٹ جی پی ٹی یا آپ آج کل تو اے آئی کا دور ہے. اب تو آپ بچوں کو آپ کہیں تو وہ آپ کو کہوٹ پہ آپ کو ایم سی کیوز کر کے دے رہے ہوتے ہیں. اور اب ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے اساتذہ کو اس جدید ٹیکنالوجی کی طرف لے کر آئیں, جبکہ میرے ملک میں اکثر اوقات اساتذہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں اس ٹیکنالوجی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں, ہم پرانے والے جو طریقے ہیں اسی کو اپنائیں گے. لیکن میرے خیال میں نئی جدت کی طرف جانا چاہیے اور اسے اپنا لینا چاہیے کہ اب یہ دور کی ضرورت ہے. آپ اب اے آئی کے بغیر کام نہیں کر سکتے. جیسے میں نے کچھ ٹیچرز کو دیکھا ہے, اگر بچے, مجھے اتنا پتہ ہے کہ اب کرٹیکل تھنکنگ ختم ہو چکی ہے. کرٹیکل تھنکنگ اگر آپ دیکھیں تو اے آئی نے, اب بچے جو ہیں ایسے لکھ لیتے ہیں, پیرافریز کر لیتے ہیں, کرٹیکل تھنکنگ بہت کم ہو چکی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو اب وقت کی ضرورت بھی یہ چیز ہو چکی ہے. ٹیچرز کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو کیسے استعمال کیا جائے اور اسٹوڈنٹس کو استعمال کا طریقہ بتا دینا چاہیے کہ کون سا طریقہ صحیح ہے اور کون سا غلط. ٹیچرز بھی سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان چیزوں کو یوز کرنا ہے. جی بالکل, کیونکہ اب جو جنریشن ہے وہ آپ کو جینزی ہے, وہ جینزی اور اب جینز الفا اور جینز بیٹا بھی آئیں گے, اور ان کے لیے ہمیں تیار ہونا پڑے گا. بالکل ایسے. شمس صاحب سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. آج ایک بار پھر آپ نے ہمیں پروگرام میں ٹائم دیا. سر آج کچھ ڈفرینٹ مقابلے کے ساتھ آپ اسٹوڈنٹس کو لے کر, آج کیا مقابلہ ہے بچوں کا؟ بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگوں نے ہمیں اتنا ٹائم دیا, بار بار بلایا. اور ایک خاص بات بتاتا چلوں بڑی آغاز میں کہ ہم نے اپنے اسکول کے اندر آپ لوگوں کی تواسط سے ایک اسٹوڈیو بھی قائم کر دیا, انشاءاللہ آپ لوگوں کو دعوت بھی دیں گے وہاں پہ. آج ہم نے تھوڑا سا اسپیلنگ بی کمپٹیشن ہوتا ہے بچوں کے پروننسیشن کے اوپر, اور ہم اس کو تھوڑا سا کریٹیوٹی کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم تقریری مقابلے کر دیں, ان کے نعت کے آپس میں مقابلے کر دیں. بچوں کو ایجوکیشن کے اندر بھی انوالو کرنا ان آرڈر ٹو برنگ دیم ٹورڈ ایکیڈیمک پرفارمنس. تو یہ آج اسپیلنگ بی کے کمپٹیشن ہوگا. میرے خیال میں یہاں پر رمضان میں پہلی بار ہو بھی رہا ہے, تو ایک یونیک مقابلہ ہوگا. انشاءاللہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ انجوائے کریں گے. بالکل. معزز خواتین و حضرات, یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد ایک بہت ہی زبردست انٹرسٹنگ مقابلہ ہے, کہیں جائیے گا مت. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. میٹرو ون دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام میں پھر سے خوش آمدید. کچھ نئے مہمانوں نے ہمیں اپنے پروگرام میں جوائن کیا ہے, ہم سب سے پہلے ان کو ویلکم کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر انور اقبال صدیقی صاحب نے, جو کہ ڈیٹا پروسیسنگ آفیسر ہیں, ریسرچر, اسکالر ہیں. سر آپ کو پروگرام میں بہت خوش آمدید. اسی کے ساتھ ہمیں ہمارے ججز نے جوائن کیا ہے جو آج کے مقابلوں کو جج کریں گے, جن میں سب سے پہلے رہبر حسین صاحب ہیں, سیف الرحمان صاحب ہیں اور محمد اختر صاحب ہیں. آپ سبھی کو پروگرام میں خوش آمدید. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں, اور ساجد صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کیونکہ اردو بازار کے ٹریڈ ایسوسی ایشن کے ممبر ہیں اور قیادت سنبھالی آپ نے, تو تاجروں کو جو درپیش آج کل مسائل ہیں, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی اتنی ہے, جو معاشی مسائل ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے ایسوسی ایشن کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ لوگ تمام لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں میٹرو ون کی ٹیم کا.
اچھا جی، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ تو ویسے ہی اردو بازار کے مسئلے نہیں ہیں، مسائل ہیں بہت زیادہ نا. جیسے سب سے پہلے ہمیں تو لوڈ شیڈنگ کے بڑے مسائل تھے، الحمدللہ وہ اردو بازار ٹریڈ ایسوسی ایشن نے حل کروایا. اس کے علاوہ ہمارا اردو بازار ایک پیالہ ہے، ہم بارش کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں. اس کی وجہ سے ہر سال ہمارا لاکھوں کروڑوں روپے کی بک ضائع ہو جاتی ہیں، اس میں قرآن شریف بھی ضائع ہو جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ ہم نے اردو بازار میں 32 کیمرے اپنی خود مدد آپ کے تحت لگوائے. پھر اس کے علاوہ اسٹریٹ لائٹیں ہو گئی. جیسے ہماری طرف سے ہم کسٹمر کو ہر چیز کی سہولت دے رہے ہیں، پارکنگ کے حوالے سے بھی کہ کسٹمر آ سکے اور کم از کم اسٹوڈنٹ آئے تو اسے سہولت ہو. اور آپ یوں سمجھ لیں ہمارا اردو بازار پاکستان کا ہب ہے اور سب سے پرانا اردو بازار 1954 سے قائم و دائم ہے. اور الحمدللہ آج اردو بازار بہت بہتر ہے. جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور میں اس وقت راتوں کو لوگوں کے کام کر رہا ہوتا ہوں. کام کر رہے ہوتے ہیں. سر چھوٹے جو تاجر ہیں جو کاروبار کو مستحکم بنانا چاہتے ہیں انہیں آپ کیا تجویز دیں گے اور اردو بازار کے فیوچر کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ اردو بازار کا فیوچر جو ہے وہ یہی ہے کہ ہماری ایک یونٹی جو ہے نا وہ ہماری سب سے بڑی جیت ہے. اگر یونٹی نہیں ہوگی تو ہماری جیت نہیں ہے. دیکھیں ہم گورنمنٹ اداروں کو کہتے ہیں ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے، ہم بہت پریشان ہیں. اور جو چھوٹے تاجروں کے جو ہیں ان کی سہولتوں کے لیے ہم لوگوں نے مثلا مختلف جگہ پہ مثلا ہول سیلر بٹھا دی ہیں. بہت سارے لوگ اب جو ہے اس لائن میں کام کر رہے ہیں اور بہت زیادہ مثلا سپلائر ہو گئے، جیسے ہمارے پبلشر بہت بڑھ گئے ہیں. تو اس وجہ سے اب جو ہے چھوٹے تاجر بھی الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں پورے پاکستان کے. بہت شکریہ. ڈاکٹر انور اقبال صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم ایجوکیشن پر اور بکس پر تعلیم پر بات کریں. تعلیم کی اہمیت کے بارے میں کچھ ہوتا ہے؟ جزاک اللہ، آپ نے انوائٹ کیا، تھینک یو سو مچ. دیکھیں تعلیم جو ہے اس کی اہمیت ازل سے ہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام عالمین کے عالم ہیں انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب وقر رب زدنی علم، یعنی جو علم کی انتہا پر ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اور علم ہی ہے جو رشد و ہدایت ہے، علم ہی ہے جو ہماری رہبری کرتا ہے اور ہمیشہ علم کو اہمیت رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھیں تو اصحاب صفہ بھی علم کی ترویج کے اندر ہیں، حصول کے اندر ہیں، اصحاب بھی ہیں. پھر تابعین تبع تابعین کو دیکھیں، ائمہ محدثین کو، فقہاء کرام کو. یہ سلسلہ جو جاری ہے جاری و ساری ہے اور ہر دور میں علم کی اہمیت رہی ہے. علم کے انداز بدلتے رہے ہیں، کبھی صرف کتابوں کے ذریعے تھا، اب ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ہے. کبھی علم کا حصول بہت مشکل ہوا کرتا تھا، لائبریریز کے اندر جائیں، ٹریڈیشنل نظام تعلیم تھا روایتی، لیکن اب چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی دیگر چیزیں ایسے کہ فنگر ٹپس پر ایجوکیشن ہیلپ موجود ہے. کوئی بھی چیز آپ فوراً کنفرم کر سکتے ہیں، بخاری کی پوری اٹھانے کی ضرورت نہیں. آپ نے ٹیسٹ پہ دیکھا، تصدیق کر لی کہ آیا یہ صحیح ہے غلط. تو علم کی اہمیت تو ہمیشہ رہے گی. علم جنت کے راستے کا نشان ہے. علم ہی تو فرق ہے انسان اور حیوان میں، علم اور عقل کا فرق ہے. علم ہی انسان کو ممتاز کرتا ہے، علم ہی انسان کو اشرف المخلوقات بناتا ہے. اور انجمن اساتذہ پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم یہی پیغام دینا چاہیں گے، وہ لوگ جو اساتذہ ہیں، وہ لوگ جو پروفیسرز ہیں، وہ چاہے عصری تعلیم ہو، وہ دینی تعلیم ہو، وہ جدید تعلیم ہو، وہ روایتی تعلیم ہو، ہر استاد کو اس کے لیے بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. اور جدید جو تقاضے ان سے ہم آہنگ ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان سے ہم آہنگ نہیں ہوں گے تو آنے والی نسلوں کو جدید طرز تعلیم سے کس طرح بہرامند کر سکیں گے. سر اس کے ساتھ میں آپ کیونکہ آپ ریسرچر ہیں، اسکالر ہیں، تو میں یہ جاننا چاہوں گی جیسے ابھی چیٹ جی پی ٹی کی آپ نے بھی بات کی، میم نے بھی بات کی، آپ نے جب اپنے دور میں ریسرچ کی ہوگی، آپ ابھی بھی کرتے ہوں گے، تو آپ لوگ بہت ساری کتابیں لیتے ہوں گے، بہت سارے مشاہدے کرتے ہوں گے. اب آج کل جیسے فنگر ٹپس پہ ہیں چیزیں، تو اگر کوئی بچہ غلط چیز فیڈ کر دیتا ہے اور وہ کیونکہ چیٹ جی پی ٹی کو تو جو آپ دیں گے وہ آپ کو وہی جواب دیتا ہے، تو اگر اس طرح کچھ ہو جائے یا کوئی ایسی چیز ہو تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا یہ چیزیں مناسب ہیں اپنی ریسرچز اور ان سب چیزوں کے لیے سرچ کرنے میں یا نہیں؟ دیکھیں اس کے چیٹ جی پی ٹی یا اے آئی وغیرہ جو ہے نا، اس کے استعمال کے لیے بھی نالجیبل ہونا ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کو نالج نہیں ہے، اب آپ نے جو ہے وہ علامہ اقبال کے شعر گردوں کی بات کر رہے ہیں،
आप चैट जीपीटी पे जाएंगे तो आप जहर लगाने से आप गुर्दों लिख देंगे तो वो तो गुर्दे के साथ गुर्दों के साथ ही बिल्कुल बयान शेर शुरू कर बना देगा। तो इल्म जो जाहिरी चीजें हैं ना, ग्रामर ये भी आनी चाहिए बच्चों को, ठीक है। अब ये बच्चों ने क्या करा, इंग्लिश लर्निंग छोड़ दी, बिल्कुल ठीक है, मैथमेटिक्स छोड़ दिया कि चैट जीपीटी हल कर देगा। ऐसा नहीं है, चैट जीपीटी उन्हीं को फवायद पहुंचाएगा जो पहले से नॉलेज रखते होंगे। अगर आप किसी मजहबी स्कॉलर में हैं या आप दुनियावी किसी भी सब्जेक्ट में हैं तो आपको तस्दीक करने के लिए पहले से इल्म होना जरूरी है, क्योंकि चैट 99% करेक्ट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही शम्स साहब, अब हम चलते हैं अपने इस जो मुकाबला है हमारा बड़ा यूनिक सा, और जो है आज हमारे पास जो है कैप्सेक स्कूलिंग सिस्टम के जो है वो सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो वन बाय वन, अच्छा हम पहले दो को बुलाएंगे, फिर उनमें से जो जीतेगा वो रहेगा, फिर जो हार जाएगा वो इसी तरह से करेंगे। चलें पहले हम बुला लेते हैं मोहम्मद उजैर और शमसुन निहार जुनैरा, ठीक है। आप दोनों आ जाइए बेटा यहाँ पर, आप दोनों यहाँ आ जाएं। तो सर की बात को थोड़ा सा एक दो लफ्जों में आगे बढ़ाना चाहूंगी कि जी। जो आपने चैट जीपीटी की बात की और रिसर्च, जी यहाँ आ जाए, आप दोनों यहाँ आ जाएं, यहाँ सर के पास आ जाए। मैम आपसे ये इसी सवाल पे हम कंटिन्यू दोबारा जरूर जवाब लेंगे। सर इन्हें माइक दे दीजिएगा, और एक हैंड माइक हमारे पास और होगा, ये दोनों बच्चों को ये माइक आप दे दीजिएगा। और इनसे सवालात कौन करेंगे? सर माइक दे दें बच्चों को भी। अच्छा दोनों को एक साथ माइक की नीड है तो दोनों जी सर प्लीज आपके जो सवालात हैं। अच्छा शम्स साहब, ये मुकाबले पहले हमने इतने जो है वो नहीं देखे, ये क्या यूनिक टाइप का मुकाबला है? इससे बच्चों को माइंड पर कुछ ज़्यादा असर होता है, स्पेलिंग्स का प्रोनाउंसिएशन ठीक होती है, क्या होता है इससे? अच्छा, पहली बात तो ये है कि बच्चों को यहाँ पे ऐसे माहौल के अंदर ला के, ज़ाहिर बात है कि एक प्रेशर तो हर एक के ऊपर होता है। आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग भी यहाँ पर पहुँचते एक तो इनके साथ इनकी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होती है। दूसरी बात यह है कि प्रोनाउंसिएशन, जैसे अभी सर ने कहा कि हम ये ना कि एकेडमिक बिल्कुल छोड़ दें, तो इंटरेस्ट बढ़ते कि इसी में भी अगर हमारी प्रोनाउंसिएशन ठीक होगी, अगर हमारी स्पेलिंग ठीक होगी और अगर हम अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे तो उसकी भी अपनी एक वैल्यू है। तो वो एकेडमिक के लिए जो वैल्यू हम देते हैं इन चीज़ों को, तो इसलिए हम ये एक मुकाबला कर रहे हैं। चलें वाजिज़ को इतना हज़रात, हम अपने इस कंपटीशन को स्टार्ट करें। जी सर, आप सवालात करेंगे। जी सर, मैं वर्ड्स स्पीक आउट करूँगा, आप दोनों ने उस लिसन करना है। लिसन करने के बाद हैंड रेज करना है, जो सबसे पहले हैंड रेज करेगा उससे हम स्पेलिंग पूछ लेंगे, ठीक है? और सर अपने पहले बाइसेप्स करें जी। नहीं आप उस पे नहीं, बस आप सर के सवालों के जवाब दें, ठीक है? अच्छा, फर्स्ट राउंड में हम 5 वर्ड्स पूछेंगे आपसे, जजेस आपकी राइटिंग करेंगे, रिमार्क्स देंगे आपको। देन जो ना आप में से जो विन करेगा उससे का जो कंपटीशन है वो दूसरे बच्चे के साथ होगा, ठीक है? फर्स्ट वर्ड है आपके लिए कन्वीनियंट, CONVENIENT। सर इसमें अगर हम इसको दोबारा करेंगे, क्योंकि हैंड रेज इसने किया था और उसने फौरन जो है वो यस हैंड रेज। आप दोनों बेटा आप थोड़ा पीछे हो जाओ ताकि एक साथ दोनों, पहले हैंड रेज करना है, जब वो बोलें फिर आपने उसको बताना है। सर इसको हम जो है वो सर तीन वर्ड, ठीक है, तीन एक को दे दे, तीन दूसरे को दे दे, क्योंकि दोनों का मसला बनेगा। ठीक है, सही कह रहे हैं। हाँ, या फिर आप सिंगल करके पूछ सकते हैं। हाँ, सिंगल पूछ, सिंगल पूछें सर। ठीक है सर, कैरी ऑन। जुनैरा क्यूरियस, CURIOUS। उज़ैर कैंपेन, CAMPAIGN। वर्ड को प्रोनाउंस भी कर दिया करे ताकि प्रोनाउंसर भी आपको नोट डाउन कर दे, उसके बाद वर्ड को प्रोनाउंस कर ले। शाबाश, वेरी गुड। जुनैरा फैमिलियर, FAMILAR। familiar। उज़ैर रिलायबल, RELIABLE। जुनैरा पोटेंशियल, potential, POTENTIAL। potential। complete। Total 5 words you have asked, 2 from Uzair and 3 from. One I have to ask from Uzair. Yeah, Okay. asked from Uzair one more. Uzair essential, ESSANTIAL। Okay. प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग कौन सुनाएगा? Pronunciation, yeah. That's good. गुड। yes, Raise try. your hand who knows pronunciation. प्रोनाउंसिएशन,
Yes. Try, please. Go ahead, Shabash. Spelling सुना दे, pronunciation. Spell out beta. Try. Yes, sir. Pronunciation. की spelling. Pronunciation. Yes. PRONUNCIATION. N-U-N. That's okay. No problem. Zunaira has won this competition. जुनैरा को बहुत बहुत मुबारक हो। Okay, नेक्स्ट प्रोग्राम में very चली गई हैं जुनैरा हमारे Thank साथ। you. You're और अब हमारे साथ जो यानी उजैर इस राउंड में डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। Yes. ठीक है, On my behalf as well, Zunaira and Sir Akhtar. Yes. जुनैरा आपको बहुत जुनैरा इस राउंड में आगे जाएंगी। उजैर आपको Next, बहुत शुक्रिया। contestant नेक्स्ट नाम पार्टिसिपेंट हमारे साथ कौन है? वो हैं शम्सुन निहार। निहार। शम्सुन निहार आ जाए। उजैर आप उजैर, कमाल कीजिए। आप आ जाए। Thank you. शमसुन निहार आप इस तरफ वहाँ आ पे जाएं। बैठ जाए। बेटा मेरा। जी सर। नेक्स्ट राउंड के नेक्स्ट राउंड Sunday में, sir. Opportunity. Shams. OPPORTUNITY. Same pattern continue करें तो कैसे asked by Yes. Zunaira, temperature. TEMPERATURE. Shams, literature. LITERATURE. Schedule. SCHEDULE. Confidence. Shams. CONFIDENCE. How many minutes? ask one more from Zunaira. Thoughtful. Shams. THOUGHTFUL. No, you have to ask from Zunaira, so ask two questions from Zunaira Shams. now. No, Two Zunaira. questions, yes. Decision. TECISION. Permission. PERMISSION. Complete हो गया? Yes. For time management and quick and fast answers, Zunaira. I will call both of them are equal. Now, the other two judges' result will decide that who is the winner. According to pronunciation, that is my writing point, Zunaira. जुनैरा ने विन किया। Zunaira has won. तो बहुत मुबारक हो जुनैरा आपको। कांग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप ये जो है मुकाबला जीत चुके हैं सर। बड़ा यूनिक मुकाबला है। तो इसमें बच्चे ये जिस तरह आज हम स्क्रीन पर कर रहे हैं, तो क्या ये स्कूल में जिस तरह हम दूसरे कंपटीशंस देखते हैं, तो क्या स्कूल्स में भी होता है ये? जी सर, बिल्कुल। ये पहले इंटर स्कूल बेस पे कंपटीशंस होते हैं, वो इंटर स्कूल बेस पे ये कंपटीशंस होते हैं। उसके बाद जो है ना, एंड यहाँ पे आप लोगों के पास आ रहे हैं, एंड दिस प्लेटफॉर्म इज सच अ ग्रेट platform where they increase, they build up their confidence in public speaking as well, and this type of programs create curiosity in the students for future upcoming events as well. These are very useful, beneficial. साहिद साहब, जिस तरह हमने मुकाबले देख रहे हैं, आपका ताल्लुक जिस जगह से है, उर्दू बाज़ार, हम देखते थे कि पहले लोगों को बुक्स पढ़ने का, नॉवेल्स पढ़ने का बड़ा शौक़ होता था। अब तो ये है कि आप किसी भी नॉवेल का, किसी भी बुक का जो है PDF ले लेते हैं। तो क्या अब जो स्टूडेंट्स हैं उनका रुझान है बुक्स पढ़ने का? क्योंकि मैंने देखा कि कई अभी लोग ऐसे हैं जो नॉवेल्स और बुक फिजिकली जब तक ना पढ़े उन्हें सुकून नहीं मिलता। इस तरह से है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत रुझान है। अगर आप देखें, हर साल एक्सपो होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, एक्सपो के अंदर इस साल भी रिकॉर्ड तोड़, मुझे तो ये खुशी है कि वाकई हम जिंदा दिल कौम है, और लाखों की तादाद में पेरेंट्स बच्चों को लेके आए, उस्ताद लेके आए, और इतनी बुक सेल हुई है कि उसकी सेल का एक रिकॉर्ड है। और वाहिद ये कराची शहर है, मैं आपको बताता चलूँ कि कराची शहर का एक्सपो मसद नंबर 1 है। अब इस साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ब्रिटिश है, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा बुक्स ऑक्सफोर्ड की पाकिस्तान में सेल हुई। तो आप बताएं कि पाकिस्तान के अंदर कितना मसले रुझान है बुक्स का। ऐसा नहीं है कि बुक्स से लोगों के वो मानूस नहीं, ये बुक्स वैसे ही सेल है, और बहुत ज़्यादा लोगों को शौक है, बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते हैं। मोबाइल या जितनी भी कम्युनिकेशन अपनी जगह है, लेकिन बुक्स के बगैर सब अधूरे हैं।
بالکل ایسا ہی سر. شمس صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جس طرح کا بھی یہ مقابلہ ہم نے دیکھا ہے تو بچوں کو جس طرح ہم ججز سے پوچھ رہے تھے جب ہمارے پاس اسپیچ اور نعت کے کمپٹیشن چل رہے تھے کہ کس طرح اس کی پریپریشن کرنی چاہیے, اسکرپٹ اچھا ہونا چاہیے, نعت کے لیے جو اشعار ہیں وہ یاد ہونے چاہیے, اس کے لیے پریپریشن کیسے ہونی چاہیے, اور اس میں تو ایک رینڈملی کوئی بھی کویشچن آ سکتا ہے تو اس کے لیے کوئی ڈکشنری کا یوز کریں یا اس کو پریپیئر کس طرح کریں؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اسپیسیفک ایج کے بچے ہوتے ہیں, جس طرح یہ پری پرائمری کے بچے تھے اس میں ایک بچی سیکنڈری کی ہم نے اٹھائی تھی, تو ہر ایک اپنا لیول ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کے اندر جب یہ چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہے تو وہ اسپیلنگ جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر رہا ہوتا ہے, جب وہ ریڈنگ کر رہی ہوتی ہے یا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں کہ دیکھیں اس کی امپورٹنس کیا ہے, اس کی پروننسیشن کی. ادھر جب یہاں پر مقابلہ ہوا تو میں بتاتا چلوں کہ صرف ان کے اسپیلنگ کے کریکشن کا جو تھا اس کے صرف 5 مارکس تھے. 5 مارکس ان کے پروننسیشن کے پکنگ کے تھے کہ کچھ ایسے ورڈ ہو کہ وہ ہم ایکچوئل میں پروننس کر دیں, اور ٹائم مینجمنٹ والا بھی نوٹ کر رہا تھا, وہ جو ہے وہ پراپرلی ٹائم مینجمنٹ نوٹ کر رہا تھا, ہر ایک ورڈ کے اوپر کتنا ٹائم رسپانس لگتا ہے. اچھا, اسی طرح جو ہے وہ یہاں پر کانفیڈنس کیا ہے تو اس کے بھی مارکس ہے. صرف یہ نہیں تھا کہ اسپیلنگ تھا, اس کے اندر ہم نے بچوں کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے کہ جب آپ ریڈنگ کریں, کتاب پڑھیں, کوئی چیز دیکھیں تو اس کی پروننسیشن بھی, ان کے اسپیلنگ بھی ان کی امپورٹنس ہوتی ہے, جس کے ساتھ جو ہے وہ فیوچر میں بچے کی کانفیڈنس بھی اچھی ہوتی ہے, پروننسیشن بھی ہو جاتی ہے. یہ اس میں بات کرنے میں اسکلز ایک جس طرح سے ایک لینگویج ہے, کیونکہ انگلش آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو جس طرح میم بات کرنی تھی جین زی جو جنریشن ہے اس کو اپنی ایک مادری زبان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک لازمی ہے, تو اس میں فائدہ ہوتا ہے پروننسیشن کا, اسپیلنگس کا, لکھنے میں خاص طور پہ جن بچوں کو لکھنے کا شوق ہوتا ہے ان کے لیے بہت یہ بہترین چیز ہے. اور ایسے مقابلے معزز خواتین حضرات جس طرح سے آج ہم نے دیکھا ہے آن اسکرین, اس طرح اسکولز میں بھی ہوتے ہوں گے, لیکن یہ ایک الگ مقابلہ ہے اور اس طرح کے یہ بہت اچھا اقدام ہے شمس صاحب لوگوں بچوں کو نعت, اسپیچ اور کوئز کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے لیے بھی آگے لانے کا. اسی کے ساتھ سر آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ آپ نے ایک اسٹوڈیو بنوایا ہے اپنے اسکول میں, سر اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کو بنوانے کا انیشیٹو لیا آپ نے تو اس کا کیا مطلب ہے وجہ, اور آپ جیسے بھی علی نے کہا کہ یہ پروگرام اس طرح کمپٹیشنز آپ لوگ کراتے ہیں تو پروگرام میں لانے سے پہلے بچوں کی تیاری بھی بہت ضروری ہے, تو آپ نے جو اسٹوڈیو بنایا ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیں. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ عتیق بھائی یہاں پر موجود ہیں جو بولتی کتابیں, انہوں نے ہمیں پہلے دعوت دی کہ آپ اپنے بچوں کو لے کر آئیں, وہ ہمارے پاس آتے رہتے کہ آپ اپنے بچوں کو لے کر آئیں, ان کو ہم تھوڑا سا ٹی وی کے اسکرین پہ لانا چاہتے ہیں. تو جب پہلے سال میں نے کوشش کی, ان کے پیرنٹس کو ہم نے کنونس کرنے کی کوشش کی کہ نہیں ہم شام کو نہیں جا سکتے, رات کو ہم کس طرح مینیج کریں گے, آل دو کیپسے کی جتنی بھی کیمپسز ہیں وہ لیس پریویلیج ایریاز میں ہیں. بالکل ایسا ٹھیک ہے, فقیرہ گوٹ ہو گیا, علی ٹاؤن ہو گیا, سراب گوٹ کے سائڈ پہ ہو گیا, تو وہاں سے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب اس سال ہم اپنی پریپریشن کر رہے تھے تو پیرنٹس کی میرے پاس کال آئی کہ سر ہمارے بچوں کو لازمی اس میں شامل کر دیں. میں نے کہا کہ بچوں کے اندر, لوگوں کے اندر انٹرسٹ ہے ابھی بھی, لیکن شاید ہم نے ان چیزوں کو صحیح طرح سے ایکسپلور نہیں کیا تھا. پھر میں ٹیم کے ساتھ بیٹھ گیا اور اختر صاحب یہاں پر موجود ہے, ان کو میں نے ٹاسک اسائن کر دیا کہ آپ کو ہم روم دیتے ہیں اور آپ کو ہم آہستہ آہستہ ریسورسز کریٹ کرنا شروع کر دیں. تو پہلی ویڈیو جو ہے وہ ایک چھوٹے بچے کے ساتھ میری انہوں نے ریکارڈ کروا دی ہے, اور میں نے اسی کے بعد خاص بات آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس کے بعد میں نے کہا ہے کہ کوئی بھی پروگرام ہمارا اینول فنکشن ہوگا, کوئی بھی فنکشن ہوگا وہ بچہ کرے گا, ٹیچر کے ہاتھ میں مائک نہیں, وہ بچہ غلطی کرتے جائے کوئی مسئلہ نہیں, ہم نے بچوں کو بھیجا ہی اسی لیے ہے. تو اس سے یہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو کہ آپ لوگوں کے چینل کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, اور ہم یقیناً کہ اس اسٹوڈیو کے اندر ہم پراپرلی ان کے انٹرو میں لکھیں گے کہ جی ہم جب وہاں پر چلے گئے اور ہمیں اپنے بچوں کا پتہ چلا, تو میرے خیال میں کہ اس کے بعد ایکسپلوریشن کر کے یہ 2 ہفتے تک. شمس صاحب ایک بڑی بات یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جس ایریاز میں آپ کے اسکول ہیں, ہم دیکھتے ہیں اگر سٹی کے سینٹر میں اسکولز ہوتے ہیں ان کے پاس فیسلٹیز ہوتی ہیں, ان کے پاس اچھی جگہیں ہوتی ہیں, ان کی فیسز اس طرح سے ہوتی ہیں وہ سب چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن جن ایریاز میں آپ کے اسکول ہیں اور جو فیسز ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے اسکول کے, اور اس میں اس طرح کی فیسلٹیز دینا, اور چاہے وہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ہو, اینول فنکشنز ہوں آپ کے, یا پھر اسٹوڈیو آپ نے جو بنایا ہے اس میں, اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کو آن اسکرین لے کر آنا, یہ بڑی بات ہے. اور اس کے لیے سر بہت ہم شکر گزار بھی ہیں اپنی ایک بحیثیت قوم کہ آپ ان ایریاز کے بچوں کو جن کو اپرچونیٹی نہیں ملتی ان کو اپرچونیٹی دے رہے ہیں, اور آن اسکرین ان کے ٹیلنٹ کو جو ہے وہ سب کے سامنے لا رہے ہیں. بڑی مہربانی سر نے بات کی. ایکسپو میں ہم ہر سال آتے ہیں اور بچوں کو بھی لے کر آتے ہیں. پہلے ہمارے بچے جاتے تھے, یقین مانا ہے کہ کسی نے کتابیں پرچیز نہیں کی تھی. پھر ہم آہستہ آہستہ کے ایک لائبریری ہم نے چھوٹی سی بنا دی کہ جی یہاں پر, یقین مانیں کہ جب اس بار بچوں کو لے کر گئے تھے, یہ 7th اور 8th اور 9th کے بچے تھے, آج میں نے صرف 4-5 بچوں کے ہاتھ میں کتابیں دیکھے, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلیں ایٹ لیسٹ وہ اسکول کے بچوں کے اندر بھی اتنا شعور آ گیا ہے کہ یہاں پر میں ساری فیشن کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کرتا ہوں,
تو بچوں کو اگر ہم موقع دیں, ان کو ہم اپرچونٹی دیں, جیسے میں مختلف سیکٹرز لے کر جاتا ہوں, بینکس بھی میں بچوں کو بھجواتا ہوں, ہسپتال میں بچوں کو بھیج دیتا ہوں کہ جا کے وہاں پہ اپنے اسٹوڈنٹس کی عیادت کر لیں. اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاپنیز جو ہے وہ سوشل اسٹڈی کس طرح پڑھاتے ہیں اور ہم کس طرح پڑھاتے ہیں. تو اگر بچوں کو موقع دے بہت اچھا رسپانس آتا ہے, بچوں کی طرف سے بھی, پیرنٹس کی طرف سے بھی. مجھے کبھی مایوسی نہیں ہوئی ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی تواسط سے, اور سارے ماشاءاللہ بڑے سینئر ایجوکیشنسٹ بیٹھے ہوئے اور اردو بازار والے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے جس میں ہم لازمی ہمارا جانا ہوتا ہے. تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپریشیٹ کیا, اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم کچھ نئے انداز کے ساتھ جیے. بہت شکریہ شمس صاحب, ہمارے جتنے مہمان بیٹھے ہیں سر آپ کا بہت شکریہ, ججز کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. میم آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے شو کے لیے ٹائم نکالا, بہت ہم شکر گزار ہیں آپ کا. اور شمس صاحب جو ہے آج ہمارے پروگرام میں پھر آئے سر, آپ اسٹوڈنٹس کو لے کر ایک نئے مقابلے کے ساتھ, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ معزز خواتین و حضرات, ہم اپنے اسپانسرز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کریں جن کے تعاون سے آپ یہ پروگرام اپنے گھروں پر دیکھ رہے ہیں, جن میں سب سے پہلے العابد ایجوکیشنل سوسائٹی ہے, جاوید پبلشرز بولتی کتابیں, آل سندھ پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسی ایشن, ٹی پارٹنر ہمارے ہیں ہر پل تازہ چائے. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ جو تعاون میں شامل ہیں ان کا نام ہے ریکول, سیرپ موو فارما پاکستان کی طرف سے, اور انصاری کرتا فیشن جن کے کرتے آپ علی کو پہنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرینز پر. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں آج جوائن کیا تھا چانیاز پرفیوم اور چانیاز انجینئرنگ کے جو فاؤنڈر ہیں وقاص شانیہ نے. تو اور انہوں نے ایک بڑی یونیک سی فرسٹ ٹائم ان پاکستان اوور ریپنگ مشین بھی بنائی ہے. ان کے اسکرین پر نمبر اور کانٹیکٹس آپ کے سامنے, آپ چاہیں تو ان سے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں. معزز خواتین و حضرات, یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. کل آپ سے روزانہ کی طرح میٹرو 1 نیوز پہ رات 10 بجے ہوگی ملاقات. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ کا ہمارا اللہ نگہبان.